السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین آداب، جیسا کہ 2-3 دنوں سے 2 لفظ ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں جس کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اگر واقف ہیں تو بھی اس کی تاریخ اور پس منظر سے ناآشنا ہیں۔ لہٰذا آج میں آپ لوگوں کو ان 2 لفظوں میں چھپے رازوں اور اس کے متعلق اہم معلومات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جن 2 لفظوں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہیں آیا صوفیہ۔ ہم نے سنا کہ 10 جولائی کو ترکی کے صدر جناب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو مسجد کی حیثیت دی اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا صوفیہ اس سے پہلے کیا حیثیت رکھتی تھی؟ کیا وہ پہلے سے مسجد تھی؟ اگر مسجد تھی تو کیوں ابھی اس کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دی گئی؟ تو سامعین، اس ویڈیو کے ذریعے ان تمام معلومات کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب ہم اس عمارت کی تاریخ یا پس منظر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس عمارت کو مختلف ادوار میں الگ الگ مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس عمارت کو تقریباً 4 مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا، جس میں سے نمبر 1 گریک آرتھوڈکس کرسچن پیٹریارکل کیتھیڈرل، نمبر 2 رومن کیتھولک کیتھیڈرل، نمبر 3 اوٹومن موسک، نمبر 4 سیکولر میوزیم۔ اب اس کی تعمیر کی طرف لوٹنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین کرنا ہے کہ عیسائی مذہب کے 2 اہم مرکز ہیں، ایک قسطنطینیہ اور دوسرا روم۔ قسطنطین جو روم کا پہلا عیسائی بادشاہ تھا، جس نے بیزنطیہ کو اپنا نام دے کر قسطنطینیہ رکھا تھا، سن 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا، مگر 6 صدی میں وہ جل گیا۔ پھر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ کیا اور 537 عیسوی میں اس کا کام مکمل ہو گیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہو کر شمار ہوتا رہا۔ اس کے بعد سن 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ جو لاطینی سلطنت کے ماتحت ہوئی تھی، اس عمارت کو رومن کیتھولک ہو کر تبدیل کیا گیا۔ اسی طرح سن 1453 میں جب عثمانی سلطنت کے عظیم سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ فتح کیا تو اس چرچ کو اپنے ذمے لیا اور اس جگہ کو خرید کر ایک شاندار مسجد کی شکل میں تعمیر کیا اور 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد جب ترکی کا سربراہ مصطفیٰ کمال پاشا بنا تو اس نے آیا صوفیہ میں نماز بند کر دی، اور چونکہ وہ یورپی تہذیب کی طرف زیادہ مائل تھا اور ماڈرنٹی کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، تو اس نے سن 1935 عیسوی میں اس مسجد کو ایک سیکولر میوزیم کی حیثیت دے دی اور ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک نمائش کی جگہ بنا دی۔ تقریباً 85 سال سے آیا صوفیہ میں کوئی بھی نماز ادا نہیں کی گئی اور صرف ایک میوزیم کی حیثیت رکھتی تھی، اور اب 10 جولائی 2020 کو ترکی کے کونسل آف اسٹیٹ کے فیصلے کے مطابق جناب رجب طیب اردگان نے اس کو دوبارہ مسجد کی حیثیت دے دی اور 1934 کے فیصلے کو منسوخ کر دیا۔ اور ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ 86 سال بعد 24 جولائی کو جمعہ کی نماز سے اس مسجد کا آغاز ہوگا۔ تو آیا صوفیہ، جس کو سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان محمد الفاتح نے جب قسطنطینیہ فتح کیا تھا تو اپنے پیسوں سے خرید کر ایک مسجد کی شکل میں تعمیر کیا تھا، مگر افسوس کہ سلطنت عثمانیہ کے اختتام کے بعد جب ترکی کا سربراہ مصطفیٰ کمال پاشا یا مصطفیٰ کمال اتاترک بنا تو اس نے اس مسجد کو ایک سیکولر میوزیم کی حیثیت دے دی اور وہاں نماز بند کر دی، اور اب دوبارہ آیا صوفیہ کو وہی حیثیت ملی جس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سلطان
محمد الفاتح نے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ تھی آیا صوفیہ کی مختصر کہانی، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے آثار کو سمجھیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔